نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے، نابینا تھے، ان کی ایک لونڈی تھی ولد، یعنی اس لونڈی سے ان کی اولاد تھی اور وہ اس لونڈی سے بڑی محبت کیا کرتے تھے۔ ایک رات اس لونڈی کو قتل کر دیا گیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلے دن اکٹھا کیا اور اکٹھا کر کے کہا کہ میں تمہیں اللہ کی قسم دے کے اپنے حق کی بنیاد پہ یہ بات پوچھتا ہوں کہ کس نے قتل کیا۔ اب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے ایک شخص کھڑا ہوا اور وہ شخص کوئی اور نہیں، وہی نابینا صحابی تھے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلایا۔ اب کیفیت یہ تھی کہ وہ کانپ رہے تھے، کپ کپا رہے تھے ان کے ہاتھ، اور وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا کے بیٹھ گئے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، ہاں بھائی کیوں قتل کیا؟ کہنے لگے اللہ کے رسول، وہ لونڈی میری بڑی، مجھے اس سے محبت تھی، میرے 2 پھول جیسے شہزادے بیٹے اللہ نے مجھے اس سے عطا کیے تھے اور میرا بہت خیال کیا کرتی تھی۔ کہنے لگا اللہ کے رسول، مجھے محبت اس سے بہت تھی، لیکن اس میں ایک بیماری تھی۔ بیماری یہ تھی کہ وہ آپ کے خلاف بکواس کیا کرتی تھی۔ کہنے لگے اللہ کے رسول، میں یہ برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ وہ وقتاً فوقتاً کرتی تھی، میں اسے منع کرتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی نہ کیا کر، لیکن رات کو اس نے آپ کی شان میں گستاخی کی تو میں برداشت نہیں کر سکا۔ میں نے اس کے پیٹ پہ خنجر رکھا اور خنجر رکھ کے دبا دیا، نتیجتاً وہ قتل ہو گئی۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گواہ ہو جاؤ کہ اس کا خون ضائع ہے۔ اب ذرا اندازہ لگائیے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس شخص کو کتنی محبت ہوگی کہ اپنی اس لونڈی کو، کہ جس نے اس کے بچوں کو پالا، جس کی بنیاد پہ وہ شخص اپنی زندگی جی رہا تھا، جس کے ساتھ اس کو اتنا لگاؤ تھا، اس کے باوجود جب اس شخصیت نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی تو صحابی کی محبت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ تھی اس عورت کی نسبت۔ اور یہ چیز ہمیں سکھاتی ہے، یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں ہمیں کچھ بھی قربان کرنا پڑے، ہمیں قربان کرنا چاہیے۔ ہمیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قدر محبت ہو کہ ایک طرف آپ کا فرمان ہو، دوسری طرف میرے دل کی خواہش، میرے نفس کی خواہش، میرے خاندان کی چاہت، میرے دوستوں کی چاہت ہو۔ میں اپنے دوستوں کی چاہت کو، اپنے خاندان کی چاہت کو، اپنی خواہشات کو، اپنے بیوی بچوں کی خواہشات کو قربان کر سکوں، ان کا گلا گھونٹ سکوں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی کے لیے۔ یہی ہے اصل کامیابی اور اسی میں نجات ہے۔ پھر ملیں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔